وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ آراف میں نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں اسپیس میں آسمان جیسی کوئی چیز ہی موجود نہیں ہے، اور یہ 6 دن کا وقت ہمارے یہاں کے 6 دن کے وقت کے برابر ہے یا نہیں؟ قرآن مجید ادب کی زبان میں ہے۔ جب سے آپ کو معلوم ہوا ہے کہ آسمان جیسی کوئی چیز نہیں ہے تو آپ نے یہ لفظ بولنا بند کر دیا ہے، یعنی آپ کیا زبان سے اس کو نکال دیا گیا ہے۔ اوپر جو کچھ نظر آتا ہے یہ مکان ہے، اسپیس ہے، یہ خلا کی صورت میں ہے، وہ خلا بھی خالی نہیں ہے، اس میں بھی بہت کچھ ہے، اور پھر اجرام فلکی ہیں۔ تو یہ جو کچھ ہمارے اوپر ہمیں نظر آتا ہے اس کے لیے سما، آسمان ایک تعبیر ہے جو انسانوں نے اختیار کی ہے۔ الفاظ حقیقت کے لحاظ سے نہیں ہوتے، وہ عرف کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ قرآن نے بھی ایسے ہی استعمال کیا ہے، یعنی مطلب ہے یہ کائنات، ہم ایسے ہی بولتے ہیں، یہ زمین، یہ آسمان۔ ادب کی زبان قرآن مجید کی زبان ہے، یعنی روزمرہ جو بولی جاتی ہے، وہ سائنس کی زبان میں گفتگو نہیں کرتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگرچہ اب ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ سورج غروب نہیں ہوتا، لیکن کیا سن سیٹ لکھنا بند کر دیا ہے؟ غروب آفتاب کے الفاظ لغت سے نکال دیے ہیں، اسی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے مشاہدے کے لحاظ سے الفاظ وجود میں آئے ہیں۔ تو اس لیے یاد رہے کرم ادب میں سائنس داخل کرنے کی کوشش نہ کیا کریں، اس کو ادب کے طریقے پر پڑھیں۔ ایام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ میرے دن ہیں، یعنی ایک تو زمین کے دن ہے، اب ہم جانتے ہیں کہ ہر قرے کے دن الگ الگ ہیں، یعنی مریخ کے دن اور ہیں، چاند کے دن اور ہیں، ہماری زمین کے دن اور ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایام ہیں۔ یہ ایام کس نوعیت کے تھے؟ میرا رجحان یہ ہے کہ کائنات جب اس طریقے سے تفریق میں نہیں گئی تھی، تو جس طرح کائنات کی ہر چیز گردش کر رہی ہے، کائنات بھی عرش الہی کے گرد گردش کر رہی ہے، تو یہ اس گردش سے جو ایام پیدا ہوتے ہیں ان کا بیان ہے۔ جی واضح آگے بڑھاتے ہیں۔ عدنان اشرف صاحب۔ آداب دوستوں، تو آپ لوگوں نے سنا کہ حمیدی صاحب نے اس ویڈیو میں کیا کہا۔ جب کوئی پوچھ رہا ہے، قرآن کی ایک آیت ہے جس میں لکھا ہے کہ اللہ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو بنایا، تو اس لڑکے کا جو کلیم ہے یا اس لڑکے کی جو تنقید ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آسمان بول کے کوئی چیز نہیں ہے، وہ خالی جگہ ہے، تو آسمان اور زمین کو بنانے کا جو بات لکھا ہے کہ زمین کو بنایا سمجھ میں آتا ہے، آسمان تو کوئی چیز بننے والی چیز ہی نہیں ہے، وہ تو خالی جگہ اسپیس ہے، تو اس کو بنانے کے لیے 6 دن لگا یا 2 دن لگا، یہ کہنا کہاں تک درست ہے؟ تو اس کے جواب میں گھمیری صاحب نے کہا کہ یہ جو کہنا ہے کہ آسمان اور زمین، یہ ایک ادبی زبان ہے، ادبی طریقے سے بولا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے تو کہنا بند نہیں کیا آسمان اور زمین، ٹھیک ہے، آسمان اور زمین تو آپ نے کہنا بند نہیں کیا۔ سورج غروب ہوتا ہے تو آپ، جبکہ سورج غروب نہیں ہوتا، لیکن آپ نے کہنا، بولنا، لکھنا بند کر دیا کیا؟ نہیں کیا، بالکل صحیح بات ہے، ان کا کلیم بالکل صحیح ہے، یہ انہوں نے بہت اچھی بات کہی ہے۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے کہ یہ ادب کی زبان جو ہے، یہ ہم انسان ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون سی ادب سمجھا جائے گا اور کون سی جو بات ہے وہ گالی یا بدتمیزی سمجھا جائے گا، یعنی غیر مہذب سمجھا جائے گا۔ یہ ہم انسانوں کے اندر آپس میں ڈیسائیڈ ہو گیا کہ کون سی بات مہذب ہے اور کون سی بات بے ادبی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہم انسان ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آج سے بھائی آپ کہیں گے تو اچھا لگنا چاہیے، یہ ادب ہو گئی، اگر تو کہیں گے تو یہ بری لگنی چاہیے، ہم انسانوں نے ڈیسائیڈ کیا، یہ ہماری ایجاد ہے۔ تو اللہ اس چیز کا سہارا لے کر ادب کی زبان میں کیوں بات کرے گا؟ کیا اسے بات کرنی چاہیے، یا اسے اس طرح سے ادبی زبان میں بات کرنی چاہیے جس طرح سے ہم انسان جو ہیں، ہمیں عقل نہیں تھی شروع میں، تو اس لیے ہم نے آسمان اور زمین کہنا شروع کیا، سورج غروب کہنا شروع کر دیا، جو غلط تھی، تو آج بھی ہم اس غلطی کو کنٹینیو کر رہے ہیں، اور ایسی زبان عادت ہو گئی ہے بالکل، بلکہ ہماری زبان میں شامل ہو گیا یہ چیز کہ سورج کا غروب ہونا یا آسمان اور زمین کہنا، تو یہ ہماری عادت پڑ گئی ہے، اس وجہ سے ہم کہتے ہی چلے جاتے ہیں کہ زبان کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ لیکن یہ جو غلطی ہے اور یہ جو زبان ہماری زبان کا حصہ بن گیا ہے، یہ اللہ کو استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ ادبی زبان جو کہ غلط ہے، کیا وہ اللہ کو زبان کرنی چاہیے تھی، یا ایسا کرنا چاہیے کہ اسٹریٹ فارورڈ اور ریئل بات کرنی چاہیے تھی؟ کیا اللہ اس آیت کے علاوہ کوئی اور اسٹریٹ فارورڈ اور ریئل بات نہیں کہہ سکتا تھا؟ یہ بات اتنی کہنی ضروری تھی کہ آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا؟ یا یہ آیت ہی نہیں اتارتے، کوئی اور آیت لکھتے تو کیا نہیں چلتا؟ یہ جو آیت ہے یہ اتنی امپورٹنٹ ہے، کیا اتنی امپورٹنٹ ہے نہیں کہتے تو کام ہی نہیں چلتا؟ اس کی جگہ میں کوئی اور آیت اتار دیتے جو ریئل ہوتی، اسٹریٹ فارورڈ ہوتی، نہ کہ ادبی اور کنفیوزنگ کریٹ کرنے والی ہوتی۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے نا، تو ہدایت کی کتاب کو کیا ہونی چاہیے؟ اسٹریٹ اینڈ ریئل ہونی چاہیے، نہ کہ ادبی زبان کا سہارا لے۔ یہ کبھی ان لوگوں کی زبان سے یہ کبھی نہیں نکلے گا کہ بھائی اس میں غلطی ہے، یہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ کبھی ان کی زبان سے نہیں نکلے گا۔ کچھ بھی کہیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ادبی طریقے سے لکھا گیا ہے، ہم انسان غلطی کرتے تو وہی غلطی اللہ بھی دہراتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کب تک یہ لوگ نہیں مانیں گے؟ ٹھیک ہے،
اور پھر دوسری طرف جو دوسرا کلیم کیا ہے کہ یہ جو 6 دن کا معاملہ ہے، یہ جب آسمان اور زمین بنا، سورج اور زمین کی موجودگی کی وجہ سے دن اور رات بنتے ہیں، لیکن جس نے بھی لکھا ہے، یعنی اللہ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین اور سورج کی وجہ سے، یہ زمین کی گردش کی وجہ سے دن اور رات ہوتے ہیں۔ جب زمین اور آسمان بنے ہی نہیں تھے تو دن کہاں سے آیا؟ تو یہ فرمانے لگے کہ اس لیے کہ اللہ کا وہ ٹائم ہے، یہ اللہ کا ٹائم ہے، یہ اللہ کا ٹائم جو انہوں نے کہا، یہ انہوں نے سراسر جھوٹ کہا۔ یہ کبھی زندگی میں یہ دکھا نہیں پائیں گے کہ یہ بات اللہ نے کہاں کہی ہے، قرآن شریف میں یا حدیث میں یہ کہاں پر اللہ نے کہی ہے کہ یہ میرا دن ہے۔ یہ اپنی طرف سے ابھی انہوں نے انوینٹ کیا ہے، یا جب بھی یہ ویڈیو بنایا گیا ہے، ان کی جو ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے حمیدی صاحب کی، یہ انہوں نے گڑا ہے اسی وقت۔ یہ انہیں شرم آنی چاہیے۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں اور سارے مسلمانوں کو چیلنج کرتا ہوں، آپ دکھا دیجئے کہ اللہ نے کہاں پر کہا ہے کہ بھائی یہ میرا وقت ہے، یہ میرا ٹائم ہے، 6 دن جو ہے تمہارے لیے نہیں ہے، یہ میرا والا وقت ہے۔ اور دوسری طرف، ایک طرف تو یہی اسلام کو بچانے کی یہی لوگ جو اسلامک اسکالرس ہیں، ڈیفینڈرز ہیں، جھوٹے لوگ، یہ کیا کرتے ہیں پتہ؟ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ اللہ ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر ہے، اور دوسری طرف یہی بندے کہتے ہیں کہ بھائی وہ اللہ کا ٹائم ہے، یہ جو 6 دن بنا ہے وہ اللہ کا 6 دن ہے، ہمارا 6 دن نہیں ہے۔ وہ ان کا جو 6 دن ہے، تو چلیے مان لیتے ہیں ان کا 6 دن ہے، تو ان کے جو دن بن رہے ہیں وہ کون سے سورج ان کے اللہ کے چاروں گرد گردش کر رہی ہے؟ کون سا ایسا سورج ہے جو ان کے چاروں طرف گردش کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ دن اور رات دیکھ رہا ہے؟ کون سا سورج ہے وہ؟ یہ حمیدی صاحب بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سا سورج ہے جو اللہ کے چاروں طرف گردش کر رہا ہے؟ اور اللہ کبھی دن میں آ جاتا ہے، کبھی رات میں آ جاتا ہے، اس طرح سے اس نے اندازہ لگا لیا، اللہ تعالیٰ نے یہ اندازہ لگا لیا کہ بھائی ہمیں تو 6 دن لگ گئے یہ آسمان اور زمین بنانے میں، اس لیے قرآن شریف میں فرما دیا کہ 6 دن لگے ہیں۔ دیکھیے دونوں ہی جواب جو ہے وہ کمپلیٹلی انسیٹسفیکٹری ہے، اور اتنی بڑی کلیم کے سامنے جو یہ کہنا ہے، ایک طرف اتنی بڑی کلیم ہے کہ یہ کتاب قرآن کا، اور اتنے سارے ایکسکیوزز دینا، تو کیا یہ کمپیٹیبل ہے؟ اگر یہ کتاب قرآن اللہ گاڈ کی طرف سے ہوتی نا، کسی کی مجال نہیں تھی، کسی بھی انسان کی اوقات نہیں ہوتی کہ وہ ذرا سا بھی کوئی کوشچن اٹھا سکے۔ ایسا بھی اللہ تعالیٰ بنا سکتا تھا جو انہوں نے نہیں بنایا۔ اس نے ایسے قرآن اتاری کہ جس میں ہزاروں غلطیاں ہیں، اور انہیں ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے، انہیں کوشش کرنی پڑ رہی ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، بھائی یہ ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، یہ انہیں کوشش کرنی، جی توڑ محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ انہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے ان لوگوں کو کہ بھائی اتنی ہماری کوشش جو ضائع ہو رہی ہے، اتنی ہمیں کوشش کرنی پڑ رہی ہے، ظاہر ہے کہ یہ گاڈ کی کتاب نہیں ہو سکتی، ورنہ اتنی کوشش ہی نہیں کرنی پڑتی۔ گاڈ اگر اومنی پوٹنٹ اگر گاڈ نے اس کتاب کو بنایا ہوتا، تو اس نے کسی بھی طریقے سے اس میں فلا نہیں رکھا ہوتا، تاکہ آنے والے زندگی میں لوگ 2 پیسے کے کیڑے مکوڑے، ہماری حیثیت ہی خدا کے سامنے کیا ہے کہ جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ ان کی کتاب پہ مطلب تنقید کرے۔ تو کیا گاڈ ایسا نہیں کر سکتا تھا؟ بالکل کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ He has failed to do it. وہ ناکام ہے اس چیز کو کرنے میں، اور ان کی جگہ پہ یہ بیٹھے ہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اور روز انہیں کوشش کرنی پڑتی ہے، بے انتہا کوشش کرنی پڑتی ہے انہیں صحیح ثابت کرنے کے لیے۔ انہیں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ایک خدا کے کلام کو اتنی کوشش کرنی پڑے گی، کیا ضرورت ہوتی؟ اگر صحیح خدا اتارتا تو اس نے ایسے مضبوط کلام اتارتا کہ انسان کی اوقات ہی نہیں ہوتی کبھی کسی زمانے میں کہ اس میں ایک بھی انگلی اٹھا سکے، لیکن اس نے تو بہت سارے فلاز اور بہت سارے فالٹ چھوڑ رکھا ہے، اور جب چھوڑ رکھا ہے تو ہم تنقید کریں گے، ہم انسان اپنی عقل کے حساب سے تنقید تو کریں گے ہی، اور کر بھی رہے ہیں، اور کر رہے ہیں تو انہیں ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ کیا جو اللہ نے جو اسپیس چھوڑا ہے، جو موقع دیا ہے ہم انسانوں کو کہ ان کی کلام پہ تنقید کر سکے، ان کے کلام کو غلط کہہ سکے، یہ کیا صحیح خدا ہوتا تو کیا یہ موقع رکھتا ہمارے لیے؟ یہ جگہ رکھتا؟ جگہ چھوڑ دیتا؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، باقی ڈیسیشن آپ پہ ہے، آپ سوچئے سمجھیے اور ہمیں کمنٹ کیجئے کہ ہم کہاں تک صحیح ہیں اور کہاں تک غلط ہے۔ تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔